السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نعیم قریشی۔ ناظرین، کل یعنی 30 ستمبر کے ویلاگ میں نے آپ کو وضاحت سے بتایا تھا کہ امریکی سینٹ میں ایک بل پیش کیا گیا ہے۔ 22 سینیٹرز کے ایک گروپ نے یہ بل پیش کیا اور اس بل کے 2 بنیادی نکات ہیں۔ پہلا نقطہ یہ ہے، ان سینیٹرز کے کہنے کے مطابق کہ طالبان نے دوحہ معاہدے کے بہت سے نکات پر عمل درآمد نہیں کیا، بہت سے وعدے پورے نہیں کیے، اس لیے طالبان پر معاشی پابندیاں لگنی چاہیے۔ دوسرا نقطہ اس معاہدہ کا یہ ہے کہ ان افراد اور ان ملکوں کے بارے میں تحقیقات کی جائیں جنہوں نے امریکہ کی شکست میں کوئی کردار ادا کیا ہے اور انہوں نے کسی بھی انداز میں طالبان کی مدد کی ہے۔ اس کے علاوہ میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ امریکی سینٹ میں امریکی فوج کے 2 جنرلز کو بلایا گیا اور وہاں امریکی شکست کے بارے میں غور و فکر کیا گیا اور ان سے سوالات کیے گئے۔ امریکی جنرلز نے جو جوابات دیے اس سے یہ بات بالکل واضح تھی کہ وزیراعظم عمران خان اور ان کی حکومت کی جانب سے امن مذاکرات کے حوالے سے اور انخلا کے حوالے سے جو کچھ بھی کہا گیا وہ بالکل درست تھا۔ امریکی جنرل امریکی عوام کے سامنے اپنی صفائیاں پیش کرتے رہے اور اپنی غلطیاں تسلیم کرتے رہے، اور یہ بات بھی تسلیم کرتے رہے کہ جو کچھ بھی پاکستان کی حکومت اور ان کے وزیر اعظم کہہ رہے تھے بالکل اسی طرح ہونا چاہیے تھا، اس کی وجہ سے شاید اتنی ذلت آمیز شکست نہ ہوتی۔ جتنے بھونڈے انداز میں انخلا کیا گیا ہے وہ بھی نہ ہوتا۔ دوسری طرف یہ ہوا کہ ان تمام واقعات جو کہ ایک ہی دن میں ظہور پذیر ہوئے، اس سے یہ ہوا کہ امریکی عہدیدار بھی، امریکی حکومت کے عہدیدار اور پریس بھی اب پاکستان کے موقف کو سمجھنے لگا ہے اور عمران خان کے موقف کو درست قرار دے رہے ہیں۔ یہ تو بات تھی امریکہ کی سینٹ کی، لیکن کل برطانوی پریس نے بھی اس بات کا اظہار کیا کہ وہ پاکستان کے موقف کو سمجھنے لگے ہیں۔ برطانیہ کے موقر اخبار فائنینشل ٹائمز نے کل وزیر اعظم عمران خان کے بارے میں ایک تفصیلی مضمون شائع کیا ہے، اور اس مضمون میں بہت تفصیل سے انہوں نے ڈسکس کیا کہ عمران خان کا افغانستان پر کیا موقف تھا اور اب ان کی سیاست کیا ہے اور پاکستان کی بین الاقوامی سیاست میں کیا پوزیشن ہے اور مقامی سیاست میں عمران خان کہاں کھڑے ہیں۔ تو جن نکات کو انہوں نے ڈسکس کیا اس میں سے میں 3 اہم نکات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ پہلا نقطہ ان کا یہ ہے کہ افغانستان سے اخبار لکھتا ہے کہ افغانستان سے امریکی افواج کے انخلا اور طالبان کے اقتدار سنبھالنے سے وزیر اعظم عمران خان کا افغانستان پر دیرینہ موقف درست ثابت ہوا۔ اخبار کہتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے طالبان کے ساتھ انخلا کے معاہدے پر دستخط سے بہت پہلے عمران خان امن مذاکرات پر زور دیتے رہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان نے ہمیشہ امریکی جارحیت پر تنقید کی اور پاکستان کی جنگ میں شمولیت کو ایک غلطی قرار دیا، حتیٰ کہ انہوں نے 2013 میں نیٹو سپلائی بند کرنے کی بھی دھمکی دی، حالانکہ ان کے مخالفین نے ان پر کڑی تنقید کی لیکن وہ اپنے موقف پر ڈٹے رہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اخبار نے عمران خان کی پچھلے 10 سال کی جو بھی پالیسی تھی اور جو بھی ان کی رائے تھی اس کو بہت تفصیل سے ذکر کیا، اور عمران خان مذاکرات سے پہلے سے، یعنی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے یہ مذاکرات 2018 میں شروع کیے، لیکن عمران خان پچھلے 10 سال سے یہ بات کہتے رہے کہ افغانستان کے مسئلے کا صرف ایک حل ہے اور وہ ہے امن مذاکرات، جو کہ دنیا نے اور امریکہ نے اب تسلیم کر لیا ہے۔ دوسرا نقطہ یہ تھا کہ انخلا کے بعد
امریکی انخلا کے بعد جنوبی ایشیا کی بدلتی ہوئی جیو پولیٹیکل صورتحال کے تناظر میں عمران خان اپنے ملک کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ ناظرین، آپ کو محسوس ہو رہا ہوگا کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی میں کوئی شفٹ آ رہا ہے۔ پاکستان امریکہ اور مغربی ملکوں سے اب دور ہو رہا ہے اور ہماری قربت روس اور چائنا کے ساتھ بڑھ رہی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے تعلقات جو ہیں وہ سینٹرل ایشیا کی ریاستوں کے ساتھ بھی بہت بہتر ہوتے جا رہے ہیں۔ اخبار مزید لکھتا ہے کہ پاکستان دنیا کی بڑی طاقتوں کے لیے خطے میں تصویراتی پل کا کردار ادا کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ اخبار نے 24 ستمبر کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے وزیراعظم عمران کے خطاب کو بھی بڑی اہمیت دی اور اس بات کا بطور خاص ذکر کیا کہ وزیراعظم نے امریکہ پر اس لیے تنقید کی کہ امریکہ افغانستان میں اپنی شکست کا ملبہ پاکستان پر گرانا چاہتا ہے۔ گویا مغربی پریس نے اب اس بات کو تسلیم کر لیا ہے کہ پاکستان کی سفارتکاری اس لحاظ سے بہت بہتر ہے کہ پاکستان نے خطے میں اپنی سیاسی اور جغرافیائی اہمیت منوا لی ہے۔ ناظرین، یہ تو پاکستان کا انٹرنیشنل پالیٹکس میں کردار کے حوالے سے اخبار نے لکھا، لیکن مقامی سیاست کے حوالے سے بھی اخبار نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ حالیہ گیلپ سروے جو کرایا گیا تھا اس میں 48% لوگ جو ہیں وہ عمران خان کے حامی ہیں، ان کی جماعت کے اور ان کی حکومت کے حامی ہیں، اور 10 میں سے 7 افراد یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کی حکومت اپنا ٹینیور پورا کرے گی 2023 تک۔ اخبار یہ بھی لکھتا ہے کہ 1970 میں ذوالفقار علی بھٹو کے بعد عمران خان دوسرے وزیر اعظم ہوں گے جو اپنی آئینی مدت پوری کریں گے۔ اس اعتبار سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنے بڑے عالمی مسئلے میں پاکستان کے موقف کو بین الاقوامی پریس کی جانب سے تسلیم کیا جانا ایک بہت بڑی خبر ہے اور ہمیں اس خبر کا خیر مقدم کرنا چاہیے۔ ناظرین، آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔